منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کراچی کی بینکنگ کورٹ میں پیشی کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ عدالت نے آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں اپنے نمائندے منصور ضیاء سے جانتے ہیں۔ منصور، پیشی کے حوالے سے آپ کیا تفصیلات دیں گے اور سماعت کے دوران کیا کارروائی ہوئی؟ جی بالکل، آج منی لانڈرنگ اسکینڈل کیس کے اندر آصف علی زرداری جو ہے وہ کراچی کی بینکنگ کورٹ میں آج پیش ہوئے ہیں، جبکہ عدالت نے آصف علی زرداری کی 20 لاکھ روپے کے عوض عبوری ضمانت جو ہے وہ 4 ستمبر تک کے لیے منظور کر لیے۔ تاہم آصف علی زرداری جب بینکنگ کورٹ میں پہنچے تھے تو ان کی صحافیوں کی جانب سے ان سے سوالات بھی کیے گئے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ زرداری صاحب آپ کیسے ہیں؟ دن پر ان کا کہنا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا آپ ہیلی کاپٹر پر کیوں نہیں آئے؟ جس کے اوپر آصف علی زرداری کا کہنا تھا آپ کہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دوبارہ آ جاتا ہوں۔ صحافیوں کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کافی عرصے کے بعد جہاں کورٹ آئے ہیں، جس پر ان کا یہ مسکراتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ لوگ مجھے اگر دعوت دیں تو میں روز جو ہے وہ عدالت میں آ جاؤں گا۔ تاہم صدر پاکستان کے حوالے سے جن سے سوال کیا گیا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ کون بنے گا، جس پر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ صدر پاکستان بنیں گے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ اعتزاز احسن کو ہم کسی بھی طرح صدر پاکستان جو ہے وہ بنائے جائیں۔ جس کے اوپر صحافیوں کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کو ضمانت جو ہے آپ نے حاصل کر لیا، گرفتاری کا ٹھیک ہے منصور، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس وقت اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں گے فاروق ایچ نائک جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آصف صاحب کو انہوں نے ملزم ظاہر نہیں کیا، خالی یہ کہا کہ یہ جو A1 انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے اس کے اکاؤنٹ سے 1.5 کروڑ روپیہ زرداری گروپ PVT لمیٹڈ میں آیا ہے۔ That was the only allegation that has been made in the FIR۔ مگر جب انٹرم چارج شیٹ فائل کی گئی FIA نے تو اس کے اندر لسٹ دی گئی آف دا ایبسکونڈنگ ایکیوزڈ۔ اس کے اندر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام مینشن کیا ایز این ایبسکونڈنگ ایکیوزڈ۔ اور یہ انٹرم چارج شیٹ فائل کی گئی جب کہ آصف علی زرداری صاحب بے نظیر آباد نواب شاہ سے MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ تمام پاکستان کو اس بات کا علم تھا کہ زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور نواب شاہ میں ہیں، تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ FIA نے ان کو ایبسکونڈنگ ایکیوزڈ ایک مفروری ملزم کیسے ظاہر کیا اور کیسے اپنی انٹرم چلان کے اندر یہ بات مینشن کی۔ اس سے FIA کی میلا فائڈیز اور ان کے الٹیریئر موٹیو ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک FIR کا تعلق ہے، FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چیٹنگ کی ہے 2 اشخاص نے کی ہے، اس کا آصف علی زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہ گیا پریونشن آف کرپشن ایکٹ۔ جب لگتا ہے کہ جب کوئی پبلک سرونٹ کوئی مس اپروپریشن یا کوئی غلط کام نہ کرے یا رشوت نہ لے، مگر اس کے اندر نہ آصف علی زرداری صاحب پبلک سرونٹ ہیں نہ اور کوئی اس FIR کے اندر پبلک سرونٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جہاں تک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا تعلق ہے وہ تو اپنے بینکنگ کوڈ کی جورسڈکشن سے باہر ہے۔ منی لانڈرنگ ایکٹ کو لگانے کے لیے، اس کی دفعوں کو لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی آفینس ہوا ہو۔ جب تک کہ کوئی اس سے پہلے جرم نہ ہو تو یہ نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ FIR میں کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ انٹرم چارج شیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بے بنیاد FIR ہے، بے بنیاد اپنا چارج شیٹ ہے۔ یہ خالی کیا کہتے ہیں وکٹمائز کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، ہیرس کرنے کے لیے یہ زرداری صاحب کا نام اس کیس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ سب کو علم ہے جب زرداری صاحب 2008 کے اندر پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے ڈائریکٹرشپ زرداری گروپ PVT لمیٹڈ سے ختم کر دی تھی۔ ان کا زرداری گروپ PVT لمیٹڈ سے کوئی بزنس ریلیشن شپ نہیں تھا، نہ وہ کوئی ان کے بزنس کے افیئرز کے اندر دخل انداز ہوتے تھے، نہ ان کے اندر اس کے بارے میں علم تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو FIR ہے یہ کیا کہتے ہیں بے بنیاد ہے اور یہ وکٹمائز کرنے کی گئی ہے۔ آصف زرداری صاحب پہلے بھی آپ سب کو علم ہے کہ وہ 9 سال جیل میں رہے۔ اٹک قلعے کے اندر 2 سال ان کا ٹرائل ہوا۔ تمام کیسز کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کی ایکویٹل ہوئی آن میرٹس، گواہیاں کرنے کے بعد۔ ایک آخری کیس تھا جس کو ایسٹس کیس کہتے تھے، اس ایسٹس کیس کے اندر جتنی بھی ملکیات تھیں انہوں نے ایلیگیشن لگائی تھی کہ یہ بینک اکاؤنٹ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں پراپرٹیز ہیں،
तमाम चीज़ों को नैब के जो नैब प्रूव नहीं कर सकी और ये केस 2017 के अंदर ऑन मेरिट आसिफ साहब के हक में हुआ, आसिफ साहब को बरी किया गया। और अब मैं समझता हूँ कोई भी एक्शन कोई भी क्या कहते हैं ले आसिफ साहब के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती की बना पर है। और शहीद बीबी ने आप सबको इल्म है 9 साल एग्जाइल में रहीं, अपने शौहर से ना मिल सकी, अपने क्या कहते हैं आसिफ साहब अपने बीवी बच्चों से 9 साल ना मिल सके। और ये सारी बातें सामने रखनी चाहिए जो ज़्यादतियाँ हुई हैं। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होता रहा लोगों का जो एतमाद है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पर वो उठता चला जाएगा। और ये जमहूरियत की नफ़ी है, इन तमाम इक़दाम को करना ये जमहूरियत की खाली नफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी शाये होगी अगर इस तरह के मुकदमात इस मुल्क के अंदर होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे थे फारूक एच नाइक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।